बिल्इल्म। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? अभी अनम्यूट कीजिएगा थोड़ा सा कुछ। जी सर। अच्छा, ओके। चले बिस्मिल्लाह करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो जो है हमने लास्ट वीक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अस्माउल इशारा करीब और बईद के जो है ना करीब के और दूर के, है ना, और वाहिद और जमा। तो जो है इस्मुल इशारा करीब के दो, इस्मुल इशारा करीब के कौन कौन से, मुजक्कर और मुअन्नस वाले कौन से हैं? इस्मुल इशारा करीब वाले दो बताइएगा। हाजा हाजिही। और दोनों की जमा क्या बताई थी हमने? हाउलाई। और दूर के दो अस्माउल इशारा कोई बताए, दूसरी सिस्टर, दूसरे कोई भाई हो तो वो बताए, सिस्टर बताए। हाँ जी, दूर के इस्मुल इशारा बताइएगा, कोई और सिस्टर बता सकती? हाँ जी। जालिका। ज़ालिका और तिलका, ज़ालिका, जालिका और तिलका। ज़ालिका और तिलका, इन दोनों की जमा क्या आती है? उलाइका। उलाइका, वेरी गुड। तो ज़ालिका तिलका और उलाइका, तो समझ में आ गया ना फर्क हमें, ज़ालिका तिलका और उलाइका, हाजा हाजी हा उलाई, है ना। तो ये देखिएगा, तो अगर हम कहें, ये हम पेज नंबर 71 पर है। हम कौन से पेज पर थे? पेज नंबर 71 पर है ना। और ये लेसन नंबर कौन सा है हमारा? कौन सा लेसन चल रहा है हमारा? 13। जी, 13 नंबर का लेसन चल रहा है हमारा, और हम पेज नंबर एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर चलेंगे आज इंशाल्लाह। देखिएगा, इसमें नंबर 2 की एक्सरसाइज में कहा गया है कि अशिर, ये देखिएगा, अशिर इलल अस्माइल आतियति बिस्मि इशारतिन लिल बईद। ये कह रहे हैं कि नीचे जो जुमले दिए गए हैं तो उसमें इस्मुल इशारा दूर का इस्मुल इशारा, बईद यानी दूर, है ना, जो इस्मुल इशारा दूर के लिए इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल कीजिए। तो तीन हमारे सामने रखे हुए हैं, ज़ालिका और तिलका और उलाइका। जल्दी जल्दी बताइए, तो फिर हम नया लेसन जो है ना आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह जल्दी से। ठीक है, राबि अशर 14 नंबर का, इसको जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिएगा, नंबर 1 पर जो है, नंबर 1 पर इस्मुल इशारा इस्तेमाल कीजिएगा जल्दी से। जालिका। ज़ालिका तालिबुन, क्या कहेंगे हम, बोलिएगा जुबान से। जालिका तालिबुन। जब हम अपनी जुबान से कहेंगे तो हमारी जुबान पर चढ़ेगा जुमला ना, है ना। तो ये जब जुमले चढ़ेंगे तो यही जो है ना, ये हमारे जो है ना रूल याद नहीं होते हैं। तो रूल याद, रूल समझा दिए जाए तो भूल जाते हैं हम रूल को तो। लेकिन जो चीज़ हमें जो है ना जुबान पर चढ़ जाए, हमारे कलम पर चढ़ जाए, तो वो जो है ना, वो चीज़ें लाइफ लॉन्ग जो है ना रहती है, और वो कभी नहीं भूलता आदमी, और रूल वहीं से निकालते हैं फिर बाद में, है ना। तो हमें जो है ना, अगर उर्दू का जुमला या इंग्लिश का जुमला बोल दिया जाए तो हमें पता चलना चाहिए कि अरबी में ये बात ऐसी बोलनी चाहिए हमें, है, बस इतना ही है। लैंग्वेज सीखने का मकसद क्या होता है? लैंग्वेज सीखने का मकसद ये होता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, है ना। हमारे दिमाग में जो थॉट आ रहा है उसको हम एक्सप्रेस कर सके सही अंदाज में, लेकिन है नहीं। तो ये देखिएगा, तो ज़ालिका तालिबुन, ज़ालिका तालिबुन। नंबर 2 पर जो है ना इसमें इशारा इस्तेमाल कीजिएगा। उलाइका उलाइका तुजारुन। तुजारुन। उलाइका तुज्जारुन, जी, उलाइका तुज्जारुन, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 पर इसमें इशारा इस्तेमाल कीजिएगा। उलाइका उलाइका मुदर्रिसातुन। हाँ, उलाइका मुदर्रिसातुन, तो देखिएगा, उलाइका तुज्जारुन, तो तुज्जारुन ये लफ्ज है, मुज़क्कर है क्या मुअन्नस है ये? मुज़क्कर। मुजफ्फर। मुज़क्कर, जी मुज़क्कर है। और ये मुदर्रिसातुन जो है, ये मुदर्रिसातुन, ये क्या है, मुज़क्कर है ये मुअन्नस है ये? मुअन्नस। मुअन्नस है सर। मुअन्नस है इसका मुअन्नस की जमा। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उलाई का जो इस्मुल इशारा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उलाई का जो इस्मुल इशारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मुदक्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी। ये बात समझ आ गई है आप लोगों को? उलाई का जो इस्मुल इशारा, देखिएगा वाहिद में तो फर्क कर रहे हैं हम, वाहिद में तो फर्क कर रहे हैं हम, वाहिद में मुदक्कर और मुअन्नस में फर्क कर रहे हैं, ज़ालिका और तिलका, है ना, ज़ालिका और तिलका। लेकिन जब जमा की बात हो रही है तो उलाई का दोनों के लिए कॉमन है, उलाई का जो इस्मुल इशारा है वो दोनों के लिए, मुदक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। तो उलाइका तुज्जारुन भी कहेंगे हम, और औरतों की बात करनी हो तो उलाइका मुदर्रिसातुन। तो दोनों को अलग अलग नहीं ढूंढना है हमें,
دونوں کا جمع کا اسم الاشارہ الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے. کیا کہا میں نے؟ کیا کہا میں نے؟ جمع اور مذکر کا دونوں کا اسم الاشارہ ایک ہی ہے. جی مذکر اور مؤنث دونوں کا، مذکر اور مؤنث دونوں کا اسم الاشارہ جمع کا سیم ہے. نمبر 4 کو دیکھیے گا. نمبر 4 پر اسم الاشارہ استعمال کیجیے اور بتائیے. تلک طبیبۃ جدید جی یہ تل کا کہیں گے اب یہاں پر، تل کا طبیبۃ جدیدۃ، تل کا طبیبۃ ہے نا، وہ ایک ڈاکٹر ہے. اچھا صرف جو ہے نا، صرف اگر اتنا کہنا ہو کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ تلک طبیبۃ. تل کا طبیبۃ، تل کا طبیبۃ ہے نا. عدنان بھائی سسٹر یاسمین کو بھی انمیوٹ کیجیے گا. اچھا تل کا طبیبۃ، وہ ڈاکٹر ہے تو تل کا طبیبۃ، وہ ڈاکٹر ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ تل کا طبیبۃ. تل کا طبیبۃ ایسے کہیں گے. اپنی زبان پہ چڑھنا چاہیے جملہ ہے نا. لیکن اب یہ جو ہے نا تل کا مبتدا کہلاتا ہے اور طبیبۃ جو ہے نا اس کی خبر کہلاتی ہے. بس اتنا ہی ہے، سمپل ہے. کیا ہے؟ سمپل سا جملہ ہے. تل کا مبتدا کہلاتا ہے اور طبیبۃ کیا کہلاتی ہے؟ اس کی خبر کہیں گے. یہ مبتدا اور خبر کا جملہ ہو گیا، بس خلاص مبتدا اور خبر کا جملہ ہو گیا. یہ کوئی اتنا پہاڑ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. تل کا طبیبۃ مکمل جملہ ہو گیا کہ نہیں؟ سینٹنس مکمل ہوا کہ نہیں؟ ہاں جی جی سر کمپلیٹ ہو گیا. یہ سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا. تل کا طبیبۃ وہ ایک ڈاکٹر ہے تو تل کا کو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے، جو تل کا جو ہے یہ مبتدا کہلائے گا جملے کے اندر. اس کا جو اعراب کا جو اسٹیٹس ہے یہ مبتدا کہلائے گا اور طبیبۃ اس کی خبر کہلائے گی. اب یہ مبتدا اور خبر جو ہے نا ہمیشہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں کہ منصوب ہوتے ہیں کہ مجرور ہوتے ہیں؟ مبتدا خبر مرفوع ہوتے ہیں. ہاں جی مرفوع یاد رکھیے گا اس بات کو سسٹر یاسمین. مبتدا اور خبر اعراب میں کیا ہوتے ہیں؟ دونوں مرفوع مرفوع ہوتے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اپنے زبان پر اس کو جو ہے نا ریپیٹ کیا کریں کہ مبتدا اور خبر ہمیشہ جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں. اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ مجرور مجرور ہوتا ہے. مجرور ہوتا ہے. جی اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے ہمیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. جی تو اچھا، تو تل کا طبیبۃ بات پوری ہو گئی. لیکن طبیبۃ کے آگے اگر ہم نے جدیدۃ بھی کہہ دیا تو جملے میں کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. جدیدۃ کیا کہلائے گی؟ طبیبۃ اور جدیدۃ یہ دونوں کیا کہلائیں گے آپس میں؟ ان دونوں کا رشتہ بتائیے مجھے. چلیے طبیبۃ جدیدۃ رشتہ بتائیے. صفت اور موصوف. جی ایسا کہیے موصوف اور صفت. کیسے کہیں گے ہم؟ موصوف اور صفت. تو ان دونوں میں موصوف کون ہے اور صفت کون ہے؟ طبیبۃ موصوف اور جدیدۃ صفت. صفت ہے، جو اسی لیے ہم موصوف اور صفت بول رہے ہیں اپنی زبان سے. جب موصوف پہلے کہہ رہے ہیں تو طبیبۃ جو ہے نا جو پہلے ہے وہ موصوف ہے. اسی لیے اس کو یاد رکھنا ایسا. اسی لیے پہلے کو موصوف کہنا اور دوسرے کو صفت، تاکہ یاد رہے. موصوف صفت کہیں گے تو پہلا جو لفظ ہے وہ موصوف کہلائے گا اور اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کی صفت کہلائے گا. اسی لیے ہم صفت موصوف کے بجائے کیا کہیں گے؟ ہم موصوف. کیسے کہیں گے ہم؟ موصوف صفت. موصوف صفت کہیں گے ہم. تو اب جو ہے نا جملے کو کوئی فرق نہیں آیا. تل کا طبیبۃ کہا تھا ہم نے پہلے، ہم نے کہا تھا پہلے تل کا طبیبۃ. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ تل کا طبیبۃ جدیدۃ. تو کوئی بڑا فرق نہیں آیا جملے میں. مبتدا اور خبر کا جملہ ہے. تل کا مبتدا اور طبیبۃ جدیدۃ دونوں موصوف صفت ملا کر خبر. کیا کہا میں نے؟ کیا کہا میں نے؟ ہاں جی تل کا مبتدا ہو طبیبۃ جدیدۃ خبر ہے. ہاں موصوف صفت دونوں مل کر خبر ہو گئے. اتنا ہی فرق ہو گیا، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیے گا. نمبر 5 اسم الاشارہ استعمال کیجئے گا. اولئک امہات الطالبات. اولئک امہات، اولئک امہات طالبات. طالبات، طالبات، طالباتی. طالبات. باتی. کس نے کہا طالبات؟ جی اپنا شاید کا. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو امہات و طالبات ان دونوں کا رشتہ بتائیے آپس میں. مضاف مضاف الیہ. جی مضاف اور مضاف الیہ. اسی لیے اور مضاف الیہ ہمیشہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو امہات الطالبات کہیں گے ہم. اسی لیے اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ امہات الطالبات یا امہات الطالبات یا امہات الطالبات تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ کون سا آپشن کہیں گے ہم؟ طالباتی.
तालिबाती, उम्महातु तालिबाती, उम्महातु तालिबाती। और रीजन क्या कहेंगे हम, क्यों तालिबाती? मुदाफ इलैह है, मजरूरा होगा। काफिले, जी ऐसा कहेंगे हम। रीजन भी बताना चाहिए हमें, तो हमें इराब भी बताने आना चाहिए कि ये मजरूर है, और रीजन भी बताना आना चाहिए कि क्यों मजरूर है। तो मुदाफ इलैह की होने की वजह से मजरूर है। तो बात क्लियर हो गई है सिस्टर यास्मीन? जी 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 सर, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई। ओके, चलिएगा, किसी को डाउट हो तो आगे और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। नंबर 6 पर लगाइएगा इसमें इशारा। उलाइका आबाउत तुल्लाबी। हाँ, उलाइका आबाउत तुल्लाबी। अब इसमें मुब्तदा और खबर बता अलग अलग करके दिखाइएगा, अगर कोई दिखा सकता है तो मुझे। उलाइका उलाइका मुब्तदा, हाँ जी, उलाइका मुब्तदा। हाँ, उलाइका को हम कहेंगे मुब्तदा। अच्छा, मुब्तदा क्या होता है? हमेशा इनकम्प्लीट होता है। क्या कहा मैंने? मुब्तदा हमेशा इनकम्प्लीट होता है। कंप्लीट होता है, मुकम्मल नहीं रहता है वो। हमने कहा कि उलाई का वो, अब क्या वो, मैंने सिर्फ इतना कह दिया और मैं रुक गया, उलाई का यानी वो। तो अब बात को आपको तो कुछ समझ नहीं आई, बात मुकम्मल नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो मुब्तदा हमेशा इनकम्प्लीट होगा। चूंकि इनकम्प्लीट है तो लिहाजा उसको आगे किसी खबर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आगे जो बात बयान कर रहे हैं उसको खबर कहते हैं हम। खबर को खबर क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हम जो है ना, मुब्तदा चूंकि इनकम्प्लीट है, मुब्तदा जो है चूंकि इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं है, उसके बारे में कुछ खबर देना पड़ेगा उसको, कुछ न्यूज़ बताना पड़ेगा उसको क्या है उसके मामले में। तो जो है ना, इसीलिए जो है, तो अब उलाई का मुब्तदा और आबाउ तुल्लाब, ये जो है ना, ये क्या कहलाएगी उसकी? खबर। खबर कहलाएगी। और आबाउ तुल्लाब का आपस में रिश्ता क्या है? मुदाफ मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह। हाँ, मुदाफर मुदाफिल है। कौन सा लफ्ज मुदाफर मुदाफिल है? आबाउ आबा मुदाफ, अत्तुलाबी मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह। हाँ जी, आबा मुदाफ और तुल्लाबी मुदाफिल है। तो अब हम कहेंगे कि ये मुदाफ और मुदाफिल है, दोनों आपस में मिलकर जो है ना खबर खबर बन बन गया। गए खबर हैं। बन गई। ये दोनों मिलकर क्या है? ये उलाइका की खबर। खबर है। कोई मुश्किल लग रहा है क्या आप लोगों को? बताइएगा, अब तक जो पढ़ा हमने अभी। नहीं सर, बिल्कुल आसान है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हमने प्रैक्टिस में यही बताया था, मुब्तदा खबर प्लस मौसूफ और सिफत समझाया था हमने। इंशाल्लाह अब जो है ना, जो एक्सरसाइज देंगे हम, मुब्तदा खबर प्लस जो है ना मुदाफर मुदाफिल एक एक्सरसाइज देंगे आप लोगों को। चलिएगा, नंबर 7, इस पर इशारा इस्तेमाल कीजिएगा। ज़ालिका सालिका, फल्लाहुन। ज़ालिका फल्लाहुन, ज़ालिका फल्लाहुन। फल्लाहुन। वेरी गुड। इसमें मुब्तदा खबर कहाँ है? ज़ालिका जालिका मुब्तदा, फल्ला खबर। हाँ, बहुत आसान है। ज़ालिका मुब्तदा फल्लाहुन खबर, है ना। तो खबर जो है ना, कम से कम जो है ना, दो दो अल्फाज चाहिए मुब्तदा खबर के बनने के लिए। कम से कम कितने चाहिए लफ्ज जुमले में? दो। दो तो चाहिए ही चाहिए। दो। दो चाहिए, मिनिमम दो चाहिए। मिनिमम क्या चाहिए जुमला दो। कंप्लीट होने के लिए? जुमला दो। कंप्लीट दो होने के चाहिए। लिए मिनिमम दो वर्ड चाहिए कम से कम। आगे ज्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी। कम से कम दो लफ्ज चाहिए जो कि जुमला कंप्लीट करें, है ना। एक को मुब्तदा कहेंगे और दूसरे को खबर कहेंगे। और मुब्तदा हमेशा पहले आता है और खबर हमेशा, क्या कहा मैंने? बाद में। बाद में। खबर बाद में आती। खबर हमेशा बाद में आती है, अक्सर और बेशतर। लेकिन कभी कभी जो है ना, जरूरत पड़ती है कि खबर को घसीट कर जो है ना पहले ले आया लाना पड़ता है हमें। मजबूरी होती है कभी कभी हमें। क्या होती है? मजबूरी होती है। क्या कहा मैंने? तो मजबूरी रूल, होती है और रूल जब याद रख, खबर पहले आती। रूल याद रखेगा, मुब्तदा और खबर दोनों हमेशा मरफू होते हैं, और मुब्तदा हमेशा पहले होता है और खबर हमेशा बाद में होती है। मुब्तदा हमेशा पहले होता है और खबर हमेशा बाद में बाद होती है। में। बाद में होती है। लेकिन कभी कभी मजबूरी के तहत जो है ना, खबर बाद में होकर जो है ना, होने के बावजूद चूंकि उसका स्टेटस बाद में होता है, लेकिन कभी कभी उसको घसीट कर पहले लाना पड़ता है हमें मजबूरन। इसलिए उसको हम मुब्तदा, इसको हम खबर, खबर मुकद्दम कहते हैं हम उसको। खब मुकद्दम इसलिए कि पहले घसीट कर लेकर आ गए उसको हम, जबरदस्ती जबरन उसको लाकर पहले बिठा दिया, इसलिए मुकद्दम कहते हैं उसको हम। खबरें मुकद्दम। मुकद्दम मुकद्दम। कहते हैं। मुकद्दम का मतलब ही ये हो रहा है कि जबरदस्ती घसीट के लाया आपने उसको, हालांकि उसकी जगह नहीं थी वहां पर वो, है। लेकिन हालात कभी कभी मजबूर करते हैं उसको लाने, उधर से इधर लाने के लिए, है ना। तो वो हमने बताया था। चलिएगा आगे और भी समझाएंगे इसको। नंबर 8, नंबर 8 तिलका, बताइए कैसे तिलका इशारा? उम्मे मोहम्मद। तिलका उम्म मोहम्मदिन, कैसा पढ़ेंगे हम इसको? तिलका तिलका उम्मु मुहम्मद। मोहम्मद। हाँ, इसको उर्दू की तरह नहीं पढ़ना है, उम्मे मोहम्मद ऐसा नहीं पढ़ना है। तिल का उम्म मोहम्मद, इन सारे एराब को जाहिर करके पढ़ना है, उर्दू की तरह नहीं बोलना है हमें, ठीक है ना। चलिएगा, नंबर 9, नंबर 9 पर इसमें इशारा लगाइएगा।
تلك صديق ذالک ذالک صدیقی ذالک صدیقی ذالک صديقي صدیقی ذالک صدیقی. اس کے اندر مبتدا اور خبر بتائیے گا الگ الگ کر کے. ذلك ذالک مبتدا ذاك صدیقی خبر ہاں جی ذالک مبتدا 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 ہے اور صدیقی کیا ہے اس کی خبر 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 ہے. اور صدیقی کا آپس میں رشتہ بتائیے. لفظ دو لفظ ہے کہ ایک لفظ ہے صدیقی یہ بتائیے گا دو مجھے. ہے مضاف مضاف الیہ تو الگ الگ ہے. یہ صدیق الگ ہے یہ الگ ہے. یہ جو ہے ضمیر ہے یہ تو یہ جو ہے یہ ضمیر ہے یہ تو ان دونوں کا رشتہ کیا ہے پھر آپس میں صدیقی کا دونوں مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ ہاں جی مضاف اور مضاف ہے. کون سا لفظ مضاف ہے؟ صدیق مضاف مضاف صدیق مضاف ہے جی صدیق مضاف ہے اور یا مضاف ہے. اسی لیے اردو میں جب ہم کہیں گے میرا میرے میری تیرا تیرے تیری اس کا اس کے اس کی ہے نا تو یہ سب جو ہے نا مضاف اور مضاف الیہ والے جملے ہوتے ہیں. میرا دوست صدیقی صدیقی یعنی میرا دوست. تو میرا جب ہم اردو جملے میں جب میرا میرے میری ہوگا یا تمہارا تمہارے تمہارے ہوگا یا اس کا اس کے اس کی ہوگا یا خالد کا ہوگا یا فاطمہ کا ہوگا تو کا کے کی ہو یا میرا میرے میری ہو تو یہ جو ہے نا مضاف اور مضاف الیہ والے جملے ہوتے ہیں. یہ پہچان ہے اس کی. چلیے نمبر 10 لگائیے گا اسم الاشارہ. ذلك اخواتي اولئک اخواتی ہاں نمبر 10 پر اسم الاشارہ کیا لگائیں گے ہم؟ اولئک اولئک لگائیں گے. اولئک کیوں لگائیں گے ہم؟ پلورل ہے پلورل ہے یہ. خواتین اخواتن جو ہے نا یہ پلورل ہے جمع ہے. کس کی جمع ہے یہ اخوات؟ اخوات جو لفظ ہے بہنوں اخت اختن کی جمع کا واحد بتائیے گا. اخوات کا واحد بتائیے گا. اختن تن اختن کی جمع اخواتن. اختن کی جمع. اخوات اخوات نمبر 11 پر لگائیے گا اسم الاشارہ. ذلك اخواتي اخوتی اولئک آ گیا اولئک جی کیا بنائیں گے ہم کیا کیا اسم الاشارہ استعمال کریں گے ہم؟ اولئک اخواتي اولئک اخوتی. اولئک اخوتی. اخوتن جو لفظ ہے یہ جمع ہے. کس کی جمع ہے یہ؟ اخ اخن کی جمع ہاں جی اخن کی جمع ہے یہ. جی اخن کی جمع ہے یہ. اخن کی جمع اخوتن. اخن کی جمع اخوات اور اختن کی جمع اخواتن. یاد رکھیے گا اس کو. چلیے گا نمبر 3 کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. کہہ رہے کہ ہاتی جمع الکلمات الآتیتی. نیچے جو الفاظ ہیں ان کی جمع بتا دیجئے. تو امن کی جمع بتا دیجئے ذرا. امہات امہاتن. امن کی جمع امہات ابن کی جمع آبائی آباء آباؤن. کیسے کہیں گے ہم؟ آباء ہاں اپنی زبان سے ادا کریں گے تب یاد رہے گا یہ لفظ ہے نا. جو چیزیں ہم اپنی زبان سے گزارتے ہیں وہ یاد رہتی ہے ہمیشہ اور جس کو ہم گزارتے نہیں ہے زبان سے اپنی تو وہ کبھی یاد نہیں ہوتی ہے کبھی بھی ہے نا. غلط یاد ہوتی ہے پھر وہ ہے نا. امرأتن نساء. امرأتن کی جمع نساء نساء اچھا یہ امرأتن ہے یہ الف لام کے بغیر ہے. اگر اس کو الف لام لگا دیا جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ المرأة ہاں جی المرأة نہیں ہاں الف لام لگا کر کیسے پڑھیں گے؟ الف لام لگا کے پڑھیے گا ذرا امرأتن کو. المرأة المرأۃ کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ الف لام لگا کے کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ المرأة المرأۃ. المرأۃ اور الف لام ہٹا دیے تو امرأۃ. امرأة یاد رکھیے گا. امتن کی جمع بنائیے گا. امات اماتن. اماتن. امتن کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ پھوپھی اچھا امن اور امتن میں کیا فرق ہے؟ امن اور امتن میں کیا فرق ہے؟ اماں چچا پھوپھی ہاں جی امن یعنی چچا اور امتن یعنی پھوپھی پھوپھی. جی چچی نہیں کہنا ہے چچی نہیں کہنا ہے بلکہ پھوپھی کہنا ہے نا. چلیے گا ضعیفن کی جمع بتائیے گا. ضیاف نہیں نہیں ضیوف وہ الگ لفظ ہے. ضیوف مہمان کا. اچھا ضعیفن کا معنی بتائیے گا ذرا. کمزور ویک کمزور ہاں مہمان کے معنی میں نہیں ہے یہ. مہمان والا لفظ کیا بتائیے گا آپ. چلیے کس نے کہا تھا ضیوفن تو وہی بتائے مجھے کہ مہمان کے لیے کیا لفظ آتا ہے استعمال ہوتا ہے عربک میں؟ ضیفن ضیفن. ضیفن تو دونوں فرق ہے کہ نا ضیفن اور ضعیفن میں. ہاں جی جی فرق
ضعیفن اور ضعیفن، ضعیفن اور ضعیفن دونوں میں فرق ہے کہ نہیں تلفظ میں؟ جی ہاں تو جو ہے نا ضعیفن یعنی مہمان، ضعیفن یعنی مہمان، تو ضعیفن جو مہمان ہے اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ضیوف اس کی جمع جی اس کی جمع آتی ہے، ضیوف اس کی جمع آتی ہے ضیوف ضیوفن، لیکن یہ ضعیفن نہیں ہے، ضعیفن ہے، یہ ضعیفن ہے، تو ضعیفن کی جمع بتائیے گا، چلیے. ضعاف ضعافن، ضعافن، ضعیفن کی جمع ضعاف ہاں ضعافن عین کے ساتھ میں ہے، لیکن مہمان والا جو لفظ ہے وہ بغیر عین کے ہے. مہمان والا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ بغیر عین بغیر عین کے ہے، وہ اس میں عین نہیں ہے، صرف یا ہے اس میں، ہے نا. عین کو ہٹا دیجیے تو یا ہی بچے گی اس میں. تو ضعیفن اور ضعیفن کی جمع ضیوفن اور ضعیفن کی جمع ضعافن. کلیئر ہے بات؟ چلیے گا. وزیر ان کی جمع بتائیے گا. وزراء وزراء، وزیر ان کی جمع وزراء وزراء، وزراء. اسم ان کی جمع اسماء اسماء، اسم ان کی جمع اسماء ہاں قرآن میں ہے کہ نہیں؟ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، ہے نا. قرآن میں بہت جگہ ہے نا یہ شرک کی بات جہاں ذکر ہو رہا ہے بتوں کا، اور جو ہے نا وہاں پر بات چل رہی ہے کہ ان ہی الا اسماء، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو مدد کے لیے، ان ہی الا اسماء، یہ سے تم لوگوں نے اپنی طرف سے نام رکھے ہوئے ان کا، ہے نا. سمیتموہا انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان کا نام خود ہی رکھ لیا ہوا ہے کہ یہ لات ہے، اور یہ جو ہے نا ہبل ہے، اور یہ عزا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کا یہ بارش دیتا ہے، اور یہ جو ہے نا ہمیں غلہ دیتا ہے، اور یہ جو ہے نا بادہ یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے. یہ نہیں الا اسماء، یہ سب نام ہے تمہارے بنائے ہوئے. سمیتموہا انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بنا رکھے ہوئے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی برہان نہیں ہے، ہے نا. تو اللہ کی طرف سے جو ہے نا کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے اس کے لیے، کوئی پروف نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو قرآن پڑھیں گے تو سارا کچھ سمجھ میں آئے گا. چلیے گا نمبر 4 کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. جب ہم قرآن پڑھیں گے نا تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم سے کیا بول رہے ہیں، ہے نا. ہم اپنی منمانی کرتے ہیں اپنے خاندان میں، ہم جو ہے نا اپنا دین وہ فالو کرتے ہیں جو ہمارے رشتہ دار فالو کرتے ہیں، ہے نا. ہمارے چاچا خالہ ماما جو فالو کرتے ہیں ہم اسی دن کو فالو کرتے ہیں. دیکھنے کو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ساری قوم جو ہے نا لگی ہوئی ہے، صرف یوٹیوب میں لگی ہوئی ہے، جو ہے نا سوشل میڈیا میں لگی ہوئی ہے، اور ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کہ قرآن کا میسج کیا ہے. کم از کم جو ہے نا توحید و شرک تو سمجھ لے انسان، اور دنیا میں کیوں آیا ہوا ہے کم از کم اتنا تو سمجھ لے. چلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں سے پہلے مجھے ہی توفیق دے دے اس بات کی. اچھا دیکھیے گا اقرا وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ، ٹھیک ہے نا. تو یہ پڑھیے گا، اس کو پڑھیے گا. کیسے پڑھیں گے ہم؟ اصدقاء اصدقاء، اس کی اغنیاء واحد کیا ہے اس کا اصدقاء کا؟ صدیق صدیق ہاں جی. اس کو پڑھیے گا. اغنیاء اغنیاء واحد کیا آتا ہے؟ غنی اس کو پڑھیے گا. اقویاء ہاں جی. اس کا واحد کیا آتا ہے؟ قوی اس کو پڑھیے گا. اتباع اطباء کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ با پر زور لگائیں گے. کس پر ایمفیسس ہوگا؟ اسٹریس کس پر لگائیں گے؟ با پر اسٹریس کریں گے. اطباء، شدہ اس پر ہے، اسٹریس اس پر ہے. اطباء، ویری گڈ. تو اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ طبیب طبیب. طبیب، تا کی آواز نکالیے، تا سے نہیں، تا سے، تا سے نہیں، تا سے. طبیب تلفظ صحیح ہونا چاہیے، ہے نا. ہم عربی پڑھنے کے بعد جو ہے نا پوری بک 1 بھی پڑھ لے، بک 2 بھی پڑھ لے، اور تا اور طا میں فرق نہ نکالے تو لوگ بولیں کہاں سے پڑھا ہوا ہے. آپ کہیں گے کہ عبدالسلام نے پڑھایا ہوا ہے، تو جو ہے کہیں گے اس کو تا اور طا میں تمیز نہیں تھی، پڑھایا کیسا. تو بہرحال جو ہے نا تا اور طا میں جو ہے نا تمیز کیجیے گا. اور قرآن جب پڑھتے ہیں تو اس میں فرق کیا کریں. تا اور طا اور صاد، اور جو ہے نا ثا اور ذال اور زال، ہے نا، اور ثا اور سین. ہم کوئی فرق نہیں کرتے سین اور ثا میں اور صاد میں، ہے نا. تو یہ قرآن بھی پڑھنا ہے اور عربی بھی بولنی ہے اور لکھنی ہے، تو سارا ایسے ہی کچھ ہے، اس کو فالو کرنا ہے. چلیے گا اس کو پڑھیے گا. واحد کیا آتا ہے اس کا؟ فقیر. اس کو پڑھیے گا. واحد بتائیے گا. زمین میل. اور اس کو پڑھیے گا.
وزراء आओ, वाहिद बताइएगा जल्दी से. वजीर वजीर. इसको पढ़िएगा. उलमा उलमा. उलमा. उलमा वाहिद क्या आता है? आलिम आलिम. आलिमुन आलिम. तो ये देखिएगा अस्माउल इशारा लिल बैत हमने जो पढ़ा है वो है ज़ालिका तिलका और दोनों की जमा उलाइका. सिंपल सी बात है. और जो है ना एक चीज ये पढ़िए, मोहम्मद गया तो हम कह रहे थे मोहम्मदुन ज़हाबा, और मरियम गई तो हम कह रहे थे मरियमो ज़हाबत. तो मर्द गया तो ज़हाबा और औरत गई तो ज़हाबत, है ना. ये रूल हमें याद है. जी हाँ सर. जी. जी और सर. बहुत बहुत सारे मर्द गए तो ज़हाबू, बहुत सारे मर्द गए तो, ज़हाबू बहुत सारी औरतें गई गई तो ज़हबना ज़हबना तो ज़हाबा ज़हाबत ज़हाबू ज़हबना. रिपीट कीजिएगा एक मरतबा. ज़हबा ज़हबत ज़हबत ज़हबू ज़हबना हाँ, एक मर्द गया तो ज़हाबा, एक औरत गई तो ज़हाबत, है ना. तो ज़हाबा तो जो है ना उसको तरतीब से याद रखिएगा. ज़हाबा ज़हबू, एक मर्द गया ज़हाबा, बहुत सारे मर्द गए ज़हबू. एक मर्द ने लिखा कतबा, है ना, बहुत सारे मर्दों ने लिखा तो कतबू कतबू कतबू. मरियम ने लिखा तो, कतबत कतबत और मरिया आमना और फातिमा ने लिखा तो कतबना कतबना कतबना. कतबना, है ना. तो मोहम्मद बैठा तो जलसा जलसा अत्तालिबु. अत्तालिबु जलसू जलसा. जलसा अत्तालिबु जलसा जलसा जलसा. अत्तुल्लाबु जलसू जलसू अत्तालिबतु जलसा जलसा जलसत और अत्तालिबातु जलसना जलसना. जलसना. क़रा. अत्तालिबु क़रा अत्तालिबु क़रा. और अत्तुल्लाबु क़राऊ क़राऊ क़राऊ. और अत्तालिबतु क़राअत क़रा और अत्तालिबातु क़राना क़रअना. क़रअना. तो समझ आ गई आप लोगों को ये बात? ठीक है. जी सर हाँ, तो ये जो है ना ये आगे हम जो बढ़ेंगे इंशाल्लाह बातें आगे बढ़ेंगी और भी इंशाल्लाह. तो हमने जो वर्ड्स पढ़े हुए ज़ईफुन ज़ईफतुन दोनों की जमा ज़िआफुन आती है, याद रखिएगा. ज़िआफुन जो लफ्ज है, ज़िआफुन जो लफ्ज है ये दोनों की जमा है. ये ज़ईफुन की भी जमा और ज़ईफतुन की भी जमा, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों की जमा आती है ज़िआफुन. याद रहेगा ये लफ्ज ज़िआफुन. जी सर. तो लेकिन ये याद रखना है कि ज़ईफुन और ज़ईफतुन दोनों की ही जमा आ जाती है ये ज़िआफुन. जैसे कि तवीलुन और तवीलतुन दोनों की जमा क्या आती है? तिवालुन हाँ जी. और कसीरुन और कसीरतुन दोनों की जमा क्या आती है? कसीरुन और कसीरतुन. किसार क़िसारुन. कसीरुन कसीरतुन दोनों की जमा क्या आती है? किसार क़िसारुन. और सगीरुन और सगीरतुन दोनों की जमा क्या आती है? सिगारुन किबारुन. और कबीरुन और कबीरतुन दोनों की जमा क्या आती है? किबार किबारुन. तो ये याद रखिएगा, इस पैटर्न पर जो है ना सारे मुज़क्कर मुअन्नस दोनों की जमा एक ही आती है. चलिएगा. तो उम्मुन की जमा हमने पढ़ी है उम्महातुन. अबुन की जमा हमने पढ़ी है आबाउन. और कवीन की जमा हमने पढ़ी है अक़वियाउ. और आलिमुन की जमा पढ़ी है हमने उलमाउ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो आप लोग बताइएगा मुझे अब कि अद्दर्सुर राबे अशर पढ़ना है या जो है ना खत्म करना है, या कुछ पिछला पूछूं उस इसमें से. आप लोग क्या पसंद करते हैं वो बताइएगा. अद्दर्सुर राबे अशर पढ़ा दूं मैं आप लोगों को, या पिछले में से कुछ पूछूं, या फिर जो है ना क्लास खत्म की जाए. आप लोग बताइएगा मुझे. सर आगे पढ़ा दीजिए आगे पढ़ा दीजिए और आगे पढ़ा दीजिए चलिएगा. मैं खुद ही पढ़ा देता हूँ, आप लोग समझिएगा. फिर जो है ना नेक्स्ट वीक में आप लोगों से पूछूंगा मैं. अच्छा ये देखिएगा, इसमें जो है ना हमें पता है मेरा घर को. अच्छा थोड़ा सा बता दीजिएगा मुझे. अंता यानी तुम. अंता एक मर्द से क्या कहेंगे हम? अंता. अंता और बहुत सारे मर्दों से क्या कहेंगे क्या कहेंगे हम? अंतुम अंतुम. अंतुम और जी. और अना यानी मैं. अना यानी मैं हम के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? नहनु नहनु नहनु. नहनु. किताब. मेरी किताब तो क्या कहेंगे? किताबी किताबी. और हमारी किताब तो क्या कहेंगे? किताबुना किताबुना और तुम्हारी किताब तो क्या कहेंगे एक को? तुम्हारी किताब. किताबुका और आप सब लोगों की किताब तो क्या कहेंगे हम? किताब. किताबुकुम
किताबुकुम, तो किताबी और किताबुना, मेरी किताब हमारी किताब, किताबी मेरी किताब, हमारी किताब किताबुना, और तुम्हारी किताब किताबुका, और तुम सब लोगों की किताब किताबुकुम, है ना? किताबुकुम, और औरतें हैं तो किताबुकुन्ना, मर्द है तो किताबुकुम, औरतें हैं तो किताबुकुन्ना, किताबुका किताबुकुम, किताबुकी किताबुकुन्ना, है ना? तो ये बात जो है ना समझ आ रही कि आपको ये याद है अब तक? ये बात याद है? जी याद है कि नहीं है ना? जी तो मेरे अब्बू तो कैसे कहेंगे बताइएगा? अभी 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 अभी, जी। मेरे अब्बू तो कैसे कहेंगे हम? अभी। अभी और हम सब के अब्बू तो कैसे कहना चाहिए हमें फिर? अबूना अबूना अब यहाँ पर वाव ऐड करके पढ़ेंगे हम, अबू ना, क्या कहेंगे हम? अबू ना। अबूना और तुम्हारे अब्बू तो क्या कहेंगे हम? अबू का अबू का अबू का। और आप सब लोगों के अब्बू तो कैसे कहेंगे हम? अबू कुम या अबू कुना अबूकुम या अबू अबूकुन्ना, अबूकुम और अबू कुन्ना। कुन्ना मेरा घर, बैती बैती मेरा घर बैती, बैती और हमारा घर बैतुल्ला बैतुल्ला, और तेरा तुम्हारा घर बैतुका बैतुका या बैतुकी, और आप तमाम लोगों का घर बैतुकुम बैतुकुम और बैतुकुन्ना बैतुकुन्ना। अच्छा, किसी से पूछेंगे आपके तुम्हारा घर किधर है तो कैसे पूछेंगे हम? अयना बैतुका बैतुका हाँ जी, ऐना बैतुका अयना बैतुका या अयना बैतुकी, है ना? की अच्छा, वेरी गुड। लेकिन अगर एक लफ्ज और ऐड कर दिया जाए कि तुम्हारा नया घर किधर है तो कैसे पूछेंगे? चलिए। अयना बैतुका जदीद जदीद हाँ जी, ऐना बैतुका अयना जदीद बैतुका जदीद किसने कहा अयना बैतुका जदीदुन? हाँ सर जी, हमने कहा अच्छा, अयना बैतुका, हमने कहा था मर्जन और कोई मसला नहीं, फिक्र नहीं करना, घबराने की जरूरत नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है। तो समझने के लिए बैठे हैं हम, सीखने के लिए बैठे हुए, परेशान नहीं होना है। तो तुम्हारा नया घर किधर है? तो और कोई सिस्टर बताए मुझे, कोई भाई बताए मुझे कि तुम्हारा नया घर। ऐना पहले बैतुका रह गया क्या सर जदीद अयना हाँ जी, जैतुका हाँ बताए। अयना हाँ जी, जदीदुन बैतुका और कोई बताए सिस्टर, कोई बताए, और यास्मीन, सिस्टर यास्मीन बताइएगा आप, अगर आपके माइंड में आता हो कि तुम्हारा नया घर किधर है। ऐना नया घर ऐड कर दिया। बैतुका जदीद अच्छा, और कोई बताए? सिस्टर रूबीना बताइएगा आप। अयना अयना बैतुल जदीद नहीं नहीं नहीं, ये देखिएगा, इसमें सब सारे लोग गड़बड़ कर रहे हैं। इसीलिए मैं पूछने से क्या फायदा होता है कि अब जब मैं बताऊंगा तो आपके दिमाग में बैठेगा। अगर मैं आपसे पूछे बगैर जो बता देता तो आप जो है ना फॉर ग्रांटेड लेते हो उसको, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम जो है ना उसकी अहमियत नहीं समझते, अंडर एस्टिमेट करते। अगर आपको सिर्फ जो है ना बताता जाऊं जो है ना, आप समझेंगे कि ये बहुत हलवा है। लेकिन जब आपको जो है ना पूछ लिया जाए और आप अटक जाए, तो फिर जो एक दिमाग में एक जो है ना थॉट प्रोसेस आता है कि अरे अब ये तो हम तो फंस गए, इसका होगा तो क्या होगा। तो फिर जब बता दिया जाए तो याद रहता है ना? इसलिए मैं आप लोगों से पहले पूछ लेता हूँ। तो उसको क्या कहेंगे हम? तुम्हारा नया घर किधर है? तो तुम्हारा घर किधर है तो हमने कहा था आयना भाई तू का। तुम्हारा घर किधर है तो हमने क्या कहा था? ऐना ऐना बैतुका ठीक है। और नए की अरबी क्या आती है? जदीद जदीद। तो अब जदीद को जो है ना बैत की सिफत के तौर पर हम ऐड कर देंगे। तो अब हम लेकिन अलिफ लाम के साथ ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे? हम क्या अलिफ करेंगे? हम लाम अलिफ लाम लगा कर ऐड करेंगे। अयना बैतुका अल जदीद, अयना बैतुका अल जदीद। क्या कहेंगे हम? ऐना अयना बैतुका बैतुका अल जदीद अल जदीद। अलिफ लाम के साथ जो है ना उसकी सिफत ऐड करेंगे, है ना? इसका बैतुका जदीद नहीं बोल सकते जदीद नहीं, याद रखिएगा, इसी पे बस इतना ही याद रखिए, इतना ही याद रखिए। ऐना हाँ, बैतुका जदीद इस अल तरह जदीद, आयना बैतू का अल जदीद, ऐसा याद रखिए अच्छा जी। ठीक इसका रीजन सारा जो है ना, ये आगे का जो प्रोसेस है, आगे का प्रोसेस सब बाद में बताएंगे क्यों अल जदीद है, अलिफ लाम क्यों लग रहा है, तो ये जो है ना आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल फिलहाल आपको क्या याद रखना है? फिलहाल आपको क्या? ऐना बैतुका अल जदीद आयना बैतू का अल जदीद अल जदीद अल जदीद। जदीद आप लोग ड्राइविंग सीखते हैं तो सिर्फ ड्राइविंग सीखते हैं कि इंजन का भी काम कर लेते हैं आप लोग? हम सिर्फ लोग ड्राइविंग सिर्फ गाड़ी चलाना सीखते हैं। जी जी तो अगर हम ड्राइविंग सीखते तो सिर्फ गाड़ी चलाने का, स्टीयरिंग कैसे घुमाते, ब्रेक कैसे लगाते, रेस कैसे करते। बाद में जो है ना वो रेडिएटर जो है ना, वो गाड़ी क्यों गर्म हो रही है आपको पता ही नहीं होता है।
گاڑی گرم ہو جا رہی چلاتے چلاتے روکنا پڑتا ہے ہمیں. گاڑی کیوں گرم ہو آپ کو پتا نہیں, گیراج لے جانا پڑتا ہے آپ کو. بعد میں پتا چلتا ہے کہ اچھا وہ ریڈیٹر خراب ہو گیا اس کا, اچھا ایسا ہو گیا تھا وہ ریڈیٹر کے کبھی وہ جو ہے نا اس کی کیپ خراب ہو جاتی ہے, کبھی اس کا جو ہے نا وہ جو ہے نا جو ہے کیا کیا سب پرابلم آتے ہیں اس میں, تو ہم کو پتا. لیکن صرف ڈرائیونگ سیکھنا ہے ہمیں, ابھی جو ہے نا اندر میکینیکل ورک نہیں سیکھنا ہے. تو یہ جو ہے نا الجدید صرف اتنا سیکھیے آپ, بعد میں یہ کیوں آیا ہوا ہے یہ بعد میں سکھائیں گے آپ کو کہ الف لام کیوں لگانا ضروری ہے نا. تو آپ کو میں نے اس میں نہیں الجھانا چاہتا ہوں میں, ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی. جی جی سر, میں نے الف لام لگایا لیکن میرے خیال میں جس طرح پرناؤنس پڑھتے ہیں وہ غلط. بیت کل وہ الگ ہاں لفظ تو اس کو ایسا پڑھیے آپ, این بیت کل جدیدو, این بیت کل جدیدو. کیسے پڑھیں گے ہم؟ این بیت کل جدید. ہاں این بیت کل جدیدو, کا کو جو ہے نا ملا دیجیے اس میں الجدید میں, کا کو کس میں ملا لیجیے آپ؟ الف لام کے اندر. تو الجدید, این بیت کل جدیدو, ٹھیک ہے, اوکے. جی سر. اگر کہنا ہو کہ بھئی تمہاری جو ہے نا تمہارا جو ہے تمہاری پرانی کتاب کدھر ہے, تو کیسے پوچھنا چاہیے اسی پیٹرن پہ, تمہاری پرانی کتاب کدھر ہے؟ این کتابک أين الجدید. كتابك القديم قدیم. تمہاری پرانی کتاب. أين كتابك القديم. ہاں جی, این کتابک القدیم. لیکن دونوں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے الگ الگ کیا ہوا ہے اس کو, میں نے کیا کیا ہوا ہے سمجھانے کے لیے الگ کیا ہے, لیکن جوائن کر کے پڑھنا ہے ہمیں اس کو. ہم کہیں گے کہ این کتابک القدیم. کیسے کہیں گے ہم؟ این کتابک القدیم. قدیم. ہاں این کتابک القدیم ہے نا, اس کو جو ہے نا جوائن کر کے پڑھیے, لیکن سمجھانے کے لیے مجھے جو ہے نا دونوں کو الگ کرنا پڑا آپ کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں جی جی. تمہارا بڑا بھائی کدھر ہے تو کیسے پوچھیں گے؟ تمہارا بھائی کدھر ہے پوچھیے پہلے ذرا, تمہارا بھائی کدھر ہے؟ أين أخوك. ہاں جی, کبیر. أين أخوك. این اخوک. این اخوک. جی تمہارا بھائی کدھر ہے تو ہم کیسے پوچھیں گے؟ این أين اخوک. أخوك. چلیے ہمیں تھوڑا سا چلنا آ جائے تو پھر تھوڑا سا ایک اسٹیپ اور فارورڈ کریں گے ہم, تو ہم کہیں گے این اخوک. لیکن کہنا ہوگا تمہارا بڑا بھائی کدھر ہے تو آپ کیسے کہیں گے؟ ایک اسٹیپ اور. این اخوک الکبیر. کبیر. یہ پیٹرن استعمال کیجئے, این اخوک الکبیر. الكبير. اب ہم ملا کر کیسے پڑھیں گے سسٹر یاسمین بتائیے گا. این اخوک الکبیر. جی, این اخوک الکبیر, این اخوک کبیر. الکبیر. تو الگ الگ کرنے سے آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ اس میں الف لام کے ساتھ لکھنا ہے, جب ہم لکھیں گے تو الف لام کے ساتھ. تو این اخوک الکبیر ہے نا, جی سر. ٹھیک ہے نا. تو سارے الفاظ جو ہے نا ایسے ہی پڑھیں گے, جب جو ہے نا جب آگے جو ہے نا صفت ایڈ کریں گے تو پھر جو ہے ہم ایسا ہی ایڈ کریں گے. چلیے گا, تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. جی سر اس کے اندر پہلے مضاف مضاف الیہ آ رہا ہے, اس وجہ سے صفت موصوف کے جملے میں پہلے الف لام نہیں استعمال کر رہے ہیں, ہاں, اور بعد میں صفت موصوف کی وجہ سے یہاں پہ بعد میں الف لام استعمال کر رہے ہیں سر. جو ہے نا جو مضاف ہے, مضاف کی صفت لا رہے ہیں نا ہم وہاں پر. کیا کہہ رہے ہیں؟ این اخوک الکبیر. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ این اخوک الکبیر. الکبیر. تو الکبیر کس کی صفت لا رہے ہیں ہم؟ اخوک. مضاف کی صفت. لفظ اخن کی, لفظ اخن کی صفت لا رہے ہیں. لفظ اخن چونکہ مضاف ہے وہاں, لفظ اخن کیا ہے وہاں پر؟ مضاف ہے, اور مضاف ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. مضاف ہمیشہ تو مضاف معرفہ ہوتا ہے, لہذا اس کی صفت بھی کیا ہوگی؟ معرفہ ہو. ہاں, موصوف صفت ایک جیسے ہوتے ہیں, یہ رول آپ کو پتا ہے نا. تو یہ ریزن ہے کہ وہاں پر معرفہ بنانا پڑا اس کو الف لام کے ذریعے سے, کیونکہ مضاف آلریڈی معرفہ ہے. مضاف آلریڈی چونکہ مضاف معرفہ ہی ہوتا ہے پہلے سے ہی, مضاف پہلے سے جو ہے نا بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتا ہے, تو لہذا اس کی صفت کو بھی معرفہ لگانا پڑا, بنانا پڑا الف لام کے ذریعے سے, ہے نہیں. تو اسی لیے اس کو جو ہے نا وہ کہا جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ بہت سارے لوگوں نے سمجھ میں آئے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آگے بڑھیں گے ہم. چلیے گا, ہم جو لیسن کو 5 منٹ میں پڑھتے ہیں اور پھر جو ہے نا بات کو ختم کرنا ہے یہیں پر انشاءاللہ. تو یہ دیکھیے گا, الفتیۃ, نوجوانوں نے کہا. فتن کی جمع فتیۃ. فتیۃ کیا لفظ ہے یہ؟ فتن کی جمع. فتن کی جمع. تو بہت سارے نوجوان تھے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے کہیں پر, تو ان لوگوں نے سلام کیا, السلام علیکم. تو جو ہے نا کس نے جواب دیا؟ حامد نے جواب دیا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو احد الفتیتی, نوجوانوں میں سے ایک نے کہا, ون آف دی یوتھ, ہے نا. تو احد الفتیتی, نوجوانوں میں سے ایک نے کہا یا پوچھا. کیا پوچھا؟ کیف حالک یا عمی. کیا پوچھا اس نے؟ بتائیے گا ایک نے. اے میرے چچا آپ کیسے ہیں؟
اے میرے چچا آپ کیسے ہیں؟ کیف حالک یا عمی، تو انکل نے کیا جواب دیا؟ اچھا حامد نے جواب دیا، حامد اور جو ہے نا حامد کے درمیان بات ہو رہی ہے اور نوجوانوں کے بارے میں نوجوانوں کے درمیان بات ہو رہی ہے. تو 4-6 جوان وہاں پر کھڑے تھے 2-4 اور حامد صاحب وہاں پہنچے تو حامد صاحب جو ہے نا وہ ان کے ساتھ میں گفتگو ہو رہی ہے. تو ہاں تو کسی بچے نے پوچھا کہ کیف حالک یا عمی، انکل آپ کیسے ہیں؟ تو حامد انکل نے جواب دیا نا بخیر والحمدللہ، خیریت سے الحمدللہ. کیف حالکم، آپ لوگوں کا کیا حال چال ہے؟ ہاؤ اباؤٹ یو، ہاؤ اباؤٹ یو، کیف حالکم، آپ لوگ کیسے بتائیے گا. من انتم، اچھا آپ لوگ ہیں کون یہ تو بتائیے گا ذرا پہلے. آپ لوگوں نے مجھ سے جو ہے نا سلام بھی کر لیا، حال چال ہی پوچھا. کیف حالکم من انتم، آپ لوگ کیسے وہ بتائیے، اور ہے کون آپ لوگ؟ من انتم، ہے کون آپ لوگ؟ جی آپ لوگ اپنا تعارف بتائیے گا، اپنا تعارف کرائیے گا. تو احدہم، تو ان میں سے ایک نوجوان نے کہا، اب تعارف کرا رہا ہے. ان میں سے ایک نوجوان کہہ رہا ہے کہ نحنو ابناء الدکتور موسیٰ، ہم سب کون ہیں؟ ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں. ہم سب کون ہیں؟ ہم سب موسیٰ کے بیٹے. بچے ہیں. ہم سب ڈاکٹر موسیٰ کے بچے ہیں. بچے ہیں مطلب ان کے بیٹے ہیں، لڑکے ہیں سب، ہے نا. سارے جو ہے 2-3 کھڑے ہوئے یہاں پر ماشاءاللہ. تو حامد صاحب نے کیا پوچھا ذرا دیکھتے ہیں. حامد صاحب نے کہا کہ اہلاً وسہلاً و مرحباً، موسٹ ویلکم. اہلاً وسہلاً و مرحباً یہ فریز ہے عربک کا. کیا کہا میں نے؟ اہلاً وسہلاً و مرحباً پورا کیا یہ پورا فریز ہے، اس کا ٹرانسلیشن نہیں کرنا. موسٹ ویلکم جو ہم انگلش میں کہتے ہیں، جو آپ موسٹ ویلکم، تو اس کو عربک میں کہتے ہیں اہلاً وسہلاً و مرحباً. اگر اتنا لمبا نہ کہنا ہو تو صرف مرحباً بھی کہہ سکتے ہیں ہم. کیا کہا میں نے؟ صرف مرحباً بھی کہہ سکتے ہیں، مرحباً بھی کہہ، اور صرف اہلاً بھی کہہ سکتے ہیں. صرف اہلاً بھی کہہ سکتے ہیں، صرف مرحباً بھی کہہ سکتے ہیں. اور کہنا اور صرف سہلاً نہیں کہہ سکتے، لیکن صرف سہلاً نہیں کہہ سکتے. اگر کہنا ہوگا تو اہلاً وسہلاً ایک ساتھ بولنا پڑے گا، ہے نا. اور یا تو مرحباً کہیں گے، ہے نا. یاد رہے گا یہ جملہ. تو ہم موسٹ ویلکم کے لیے عربی میں کیا کہیں گے؟ اہلاً وسہلاً. ہاں اس کو جو ہے نا اچھے اچھے جملے یاد کیا کریں آپ لوگ، نوٹ بک میں لکھا کریں. کسی سے ملاقات ہو اہلاً وسہلاً و مرحباً کہا کرے. کوئی عربی فیملی ملے تو ماشاء اللہ اہلاً وسہلاً و مرحبا، یا مرحبا مرحبا اہلا اہلا، ایسا کہا کرے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے نا خوش ہو جائیں گے جب آپ کہیں گے ان سے اہلا مرحبا، ایسا کہیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا حامد صاحب نے کہا کہ موسٹ ویلکم. اچھا حامد نے بھی، حامد جو انکل تھے انہوں نے کہا کہ ابوکم صدیقی، ابوکم صدیقی. کیا کہا حامد صاحب نے بچوں سے؟ ذرا بتائیے گا. تمہارے ابو میرے دوست ہیں. آپ لوگوں کے جو ابو ہیں وہ میرے دوست ہیں. ارے وہ تو میرے دوست ہی ہے بھائی. تعارف دیکھو، تعارف نکلا تو پہچان لی کہ اچھا وہ آپ کے ڈاکٹر موسیٰ صاحب وہ تو ہمارے دوست ہیں بھائی. ابوکم صدیقی، آپ کے والد صاحب میرے دوست ہیں. آپ کے والد صاحب کیا ہیں؟ میرے دوست ہیں. جی جی. اب پھر پوچھا آگے، این عمکم الشیخ عیسیٰ، کیا پوچھا بتائیے گا. آپ کے چچا آپ لوگوں کے انکل جو آپ لوگوں کے چچا جان شیخ عیسیٰ کدھر ہے؟ آپ لوگوں کے چچا جان شیخ عیسیٰ کدھر ہیں؟ ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا. تو احدہم، ان میں سے ایک نے کہا، ذرا 5 منٹ لوں گا آپ لوگوں کو، مسئلہ تو نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے. اوکے. احدہم، ان میں سے ایک بچے نے جواب دیا. احدہم یعنی ان میں سے ایک نے جواب دیا. هو مريض هو الآن في المستشفى. کیا کہا بتائیے گا ذرا. وہ بیمار ہے. هو الآن في المستشفى. الآن کیا لفظ ہے؟ الآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی الآن کا مطلب اس وقت. ایٹ دا مومنٹ اس وقت وہ جو ہے نا ہاسپٹل میں ہے. تو حامدن، جو حامد انکل نے حامد صاحب نے جواب دیا بات کا، یا انہوں نے کہا کہ شفاہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرمائے. شفاء دعا، جب ہم دعا دیتے ہیں کسی کو تو ہم کیسے کہیں گے؟ شفاہ اللہ، ہے نا. اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ کھڑا اور وہ بیمار ہو تو ہم اس کو ہم دعا دیں گے تو شفاک اللہ. کیا کہیں گے ہم اس کو؟ ہمارے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو تو شفاک اللہ، ہے نا. اور اگر کوئی بندی کھڑی ہو، عورت کھڑی ہو تو کیا کہیں گے پھر؟
शफाकिल्लाहु, और हमारे सामने नहीं है कोई बंदा बंदी, बल्कि गायब है, गैर हाजिर है, एब्सेंट है हम, लेकिन जो है ना दो बंदे बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो हम उसको दुआ दे रहे हैं, तो अब हम कहेंगे शफाहुल्लाहु, शफाहुल्लाहु, उस मर्द के लिए, है ना। और अगर औरत की बात चल रही हो किसी, किताबुहु किताबुहा, किताबुहु किताबुहु किताबुहा, तो शफाहु शफाहा, शफाहु हाँ, तो हम कहेंगे शफाहुल्लाहु। तो हामिद साहब ने कहा कि शफाहुल्लाहु, अल्लाह ताला उन्हें शफा अता फरमाए। मन हादिहि तिफलतुल्लती माअकुम, मन हादिहि तिफलतुल्लती माअकुम, मैंने जैसे पढ़ा, कोई पढ़ के बताए मुझे। मैं हाजिह अल्लती माअकुम, मिलाकर पढ़िएगा, दोबारा पढ़िए, सारा मिलाकर पढ़िए। मन हाजिहि हाँ जी, सिस्टर यास्मीन, आप पढ़ के बताइएगा एक मर्तबा जुमला पूरा ज्वाइन करके। मन हाज़िहि तिफ़लतुल्लती माअकुम। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप। तो आपको अभी देखिए रीडिंग आ रही कि नहीं, आपको रीडिंग आ रही कि नहीं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह रीडिंग आ रही है, समझ में जरा प्रॉब्लम सी, बस वो भी ठीक हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो समझ, वो तो क्लियर हो रही कि नहीं बात, कॉन्सेप्ट जी जी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी जी, पहले से बहुत ज्यादा क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तो मन हादिहि तिफलतुल्लती माअकुम, क्या मतलब होगा इसका? ये बच्ची बच्चा जो आपके साथ है वो कौन है? बच्चे जो आपके साथ है कौन है? जी, मन हादिहि तिफलतु, ये बच्ची कौन है, अल्लती माअकुम, जो आप लोगों के साथ में है। जो आपके साथ है। हाँ जी, तो मन हादिहि तिफलतु अल्लती माअकुम, मन हादिहि तिफलतु अल्लती माअकुम, ये बच्ची कौन है जो आप लोगों के साथ में है। अच्छा, यहाँ पर तिफला, बच्ची की बात चल रही है, अगर बच्चा होता तो कैसे पूछते? तिफलु मन हाजत क्या मतलब? तिफलुल्लज़ी अल्लज़ी माअकुम। मन हाँ जी, हाजत तिफलु, हाँ जी, मन हाजत तिफलु, अल्लज़ी माकुम, अल्लजी कहते हैं वहां पर हम, अल्लती के वजह क्या कहते हैं वहां पर? अल्लज़ी अल्लजी कहते हैं। तो हम, तो बच्चा होता तो हम यूं पूछते, मन हाज़ा तिफ़्लुल्लज़ी माअकुम, मन हाज़ा तिफ़्लुल्लज़ी माअकुम, ऐसा पूछते है ना। तो हमें जो है ना दोनों अंदाज में पूछने आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बच्चे है तो पूछना आ गया, और बच्चा है तो हम जो है ना फिर आप मुझे कॉल करें, तो कोई फायदा नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं फिर देर हो जाएगी। फिर देर हो जाएगी ना, इट्स टू लेट। तो दोनों साथ में सीख कर चलिए, ठीक है गाना, सही। चलिएगा, चलिएगा। तो अहदुहुम, उनमें से एक, देखिएगा मेरे साथ, मेरे घर वाले हंसते हैं सब, मैं पढ़ाता हूँ तो चलिएगा। तो अहदुहुम, उनमें से एक ने जवाब दिया, ही उख्तुना, क्या जवाब दिएगा, क्या जवाब किया? ये हमारी बहन हमारी बहन है। हाँ जी, ये जो बच्ची है ये हमारी बहन है, ये उख्तुना, ये हमारी बहन है। तो देखिए, उख्तुना हमारी बहन, उख्तुना हमारी बहन, हमारी बहन, हमारा भाई, उह अखुना, अखुना, अखूना, हमारा भाई अखूना, वेरी गुड जी, अखूना। अच्छा, तो ये हमारी बहन है। तो हामिद साहब ने पूछा, मस्मुहा, इसका क्या नाम है, मस्मुहा, इसका क्या नाम है? जी, तो अहदुहुम, उनमें से एक ने जवाब दिया, इस्मुहा लैला, इस्मुहा लैला, लैला अरबों के अंदर नाम रखा जाता है लड़की का, हमारे यहाँ पर नहीं रखते, रखते हैं शादो नादिर, अरबों में आम है ये, है ना। लैला जो लफ्ज है, ये अरबों के अंदर लड़कियों के नाम आमतौर पर पाया जाता है। हमारे यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान में इतने ज्यादा नहीं होते, शादो नादिर होते शायद। तो इस्मुहा लैला, इसका नाम जो है ना लैला है। अच्छा, हामिद साहब ने फिर पूछा, हामिद साहब ने पूछा, अयना बैतुकुमुल जदीदु, अयना बैतुकुमुल जदीदु, क्या पूछा हामिद साहब ने? आपका नया घर कहाँ है? देखिएगा हमारा स्ट्रक्चर आ गया कि नहीं, अयना बैतुकुमुल जदीदु, जी सर, जी सर, हमारा स्ट्रक्चर आया कि नहीं है? अल जदीद के ऊपर अलिफ लाम लगाए कि नहीं इन्होंने? लगा जी सर, जी सर, हाँ जी, इन्होंने देखे अलिफ लाम लगाकर जो है ना लिखा हुआ है। अगर अल जदीदो को छुपा दे तो अयना बैतुकुम रहेगा सिर्फ, अल जदीदो को अगर हम हटा दे तो क्या बचेगा, हमारे पास कितना रहेगा, अयना बैतुकुम, आप लोगों का घर किधर है, अयना बैतुकुम, आप लोगों का घर, किधर लेकिन आप लोगों का नया घर किधर है। तो इन्होंने जो है ना अल जदीद को लाया हुआ सिफत बनाकर, लेकिन अलिफ लाम के साथ, और जो रूल मैंने आपको बताया हुआ है ना, जी जी सर, सर। मैंने आपको बताया वही रूल जो है ना यहाँ पर। तो दरअसल मैंने इसको देखकर ही आपसे पूछा था असल में,
ٹھیک ہے نا. اس کو میں نے پہلے دیکھ لیا تھا, آپ لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا, میں نے دیکھ لیا تھا پہلے اس کو, اس جملے کو, تو میں نے آپ کو جو ہے نا سمجھانا چاہا تھا, اس رول کو میں نے سمجھانا چاہا تھا, تو اس لیے پہلے ہی پوچھ لیا تھا آپ لوگوں سے, تاکہ یہاں پر پہنچے تو جو ہے نا سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے. چلیے گا. اینا بیتکم الجدید, آپ لوگوں کا نیا گھر کدھر ہے؟ تو احدہم, ان میں سے ایک نے جواب دیا. کیا جواب دیجیے گا, پڑھیے کیا جواب دیا. بیتنا الجدید قریب من المطار. بیتنا الجدید, دیکھیے گا, ہمارا نیا گھر, ہمارا نیا گھر. بیتنا الجدید. بیتنا الجدید. اب اس کو بھولیے گا نہیں, ریڈ پین سے ہائی لائٹ کر کے اپنے نوٹ بک میں لکھیے گا, نہیں تو جملے جب دوں گا تو اس میں جو ہے نا, اس میں سارا جو بیتنا جدید لکھ دیں گے آپ لوگ, پھر الف لام ہٹا کر. ہاں, تو اب اس کو جو ہے نا لازماً لکھنا ہے کہ ہمارا نیا گھر بیتنا الجدید. تو ہمارا نیا گھر کہاں ہے؟ قریب من المطار, من المطار. ایئرپورٹ کے پاس, ایئرپورٹ کے پاس ہے. بیتنا الجدید قریب من المطار, ہمارا نیا گھر ایئرپورٹ کے پاس میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو حامد صاحب نے پھر پوچھا انتم فی المدرسۃ الثانویۃ, کیا آپ لوگ جو ہے نا سیکنڈری اسکول میں ہیں, ہے نا. تو احدہم, ان میں سے جواب دیا, ان میں سے ایک نے جواب دیا, اللہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, نحن بالجامعۃ, ہم سب یونیورسٹی کے اندر ہیں. نحن بالجامعۃ, نحن ہم جامعۃ. ہم یونیورسٹی میں, اسکول میں نہیں, ہم یونیورسٹی کے اندر ہے نا. تو اب بتائے کہ ہم سب یونیورسٹی میں, لیکن الگ الگ کالج میں ہے, لیکن ہے نا. تو انا فی کلیت الہندسہ, میں جو ہوں میں انجینئرنگ کالج کے اندر ہوں, میں جو ہے کالج آف انجینئرنگ ہے, انجینئرنگ کالج کے اندر ہوں. ہندس کلیت یعنی کالج, کلیت انجینئرنگ کالج. یعنی کالج, اور ہندسہ یعنی انجینئرنگ. ہندسہ یعنی, انجینئرنگ. اور مہندس یعنی انجینئر. جی, یہیں سے نکلا ہوا ہے. تو کلیت الہندسہ یعنی انجینئرنگ کالج. تو انا فی کلیت الہندسہ, میں کالج آف انجینئرنگ ہے, انجینئرنگ کالج میں ہوں. اور محمود فی کلیت الطب, اور جو محمود ہے دوسرا میرا بھائی ہے, وہ جو ہے نا میڈیسن کالج میں ہے یا میڈیکل کالج میں ہے, کالج آف میڈیسن یا میڈیکل کالج. کلیت الطب یعنی میڈیکل کالج, کلیت الطب یعنی میڈیکل کالج. تو اس کو یاد رکھیے گا, پوچھیں گے کہ میڈیکل کالج کو کیا کہتے ہیں اور انجینئرنگ کالج کو کیا کہتے ہیں. وہ ابراہیم فی کلیت الشریعہ, اور ابراہیم جو دوسرا بھائی ہے میرا, اور تو وہ کلیت الشریعہ لا کالج کے اندر ہے. کلیت الشریعہ یعنی خاص طور پر جو ہے نا ہمارا جو اسلامک لا ہے یا اسلامک اسٹڈیز جہاں پر ہوتی ہے, اس کو کلیت الشریعہ کہتے ہیں. یعنی جس کالج کے اندر اسلامک اسٹڈیز ہوتی ہے اس کو کلیت الشریعہ کہا جاتا ہے. تو کلیت الشریعہ میں ہے, یعنی دین پڑھ رہا ہے وہ مولوی صاحب, وہ مولانا بن رہا ہے وہ. تو اچھا, وہ یوسف فی کلیت, ارے نا انجینئر اور ڈاکٹر بڑے شان سے دیکھے جاتے ہیں, اگر کوئی مولوی ہو تو جو ہے نا اس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں, حالانکہ جو ہے نا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس نے بھی جو ہے نا دین پڑھا ہے ماشاءاللہ, اس کچھ تو پڑھا ہوا ہے اس نے. تو سب سے بڑا جو علم ہے وہ دین کا علم ہے اصل میں. جو ہے نا یہ آخرت تک چلے گا, ہمارے قبر میں آئے گا, ہے نا. جب ماں اور باپ مر جاتے ہیں تو نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا, ڈاکٹر صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں, انجینئر بھائی بھی جو ہے نا بھاگ جاتے ہیں, ان کو وضو بھی نہیں بنانا آتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو وضو نہیں بنانا آتا ہے, انجینئر صاحب کو جو ہے نا نماز تشہد نہیں آتا ہے اور سورہ فاتحہ نہیں آتی ہے نا. امی ابو مر جائے تو جو ہے نا جنازہ پڑھانا نہیں آتا ہے. اور بیچارہ مولوی جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں, وہی آگے بڑھ کے جو ہے نا ماشاءاللہ اپنے ماں اور باپ کا جو ہے نا جنازہ پڑھاتا ہے. تو جو ہے نا کہ حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اور یہی جو ہے نا دنیا اور آخرت میں بھی یہی ہوگا, آخرت میں بھی یہی ہوگا. جس نے قرآن پڑھا, جس نے دین پڑھا, جس نے, اس کے درجات بہت بلند ہوں گے آخرت میں. یقیناً ڈاکٹر اور انجینئر بھی جائیں گے جنت میں, ہے نا. لیکن جو ہے نا علماء کو جو انڈرسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو جو ہے نا ایسا نہیں کرنا ہے, ان کی بے عزتی نہیں کرنا, ان کی جو ہے نا توہین نہیں کرنا. عام طور پر جو ہے نا علماء کی توہین کی جاتی ہے, عام طور پر جو ہے نا مولویوں کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اور میں خود بھی مولوی ہوں الحمدللہ, میں نے خود عربی پڑھا ہوا ہے, مدرسے میں پڑھا ہوا ہے, میری تعلیم مدرسے میں ہوئی ہے ساری کچھ. تو لیکن اب ہمارے یہ جو ہے نا لائف اسٹائل جو ہے نا مولوی کی طرح نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ہم نے بھی وہی پڑھا ہوا ہے. تو اور نہ پڑھا ہوتا تو آج آپ لوگوں کو پڑھا نہ رہے ہوتے. آج آپ لوگوں کو جو پڑھا رہا ہوں میں مدرسے میں پڑھا ہوا ہوں, اسی لیے آپ لوگوں کو پڑھا پا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ نہیں مجھے, میں بھی مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں, مدرسے سے فارغ ہوں میں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں, میں عربی آپ کا ویڈیو ایک دیکھا تھا. جی سر. اچھا, تو میں خود عربی مدرسے سے پڑھا ہوں, ہے نا, الحمدللہ. اور جو ہے نا تو جو ہے نا اسی لیے مجھے پتا ہے کہ جو ہے نا علماء کی قدر نہیں کرتے لوگ. تو بہرحال پھر میں نے کمپیوٹر سیکھا, انگلش سیکھی, جو ہے نا پھر میں نے دین کو جو ہے نا رزق کا ذریعہ نہیں بنایا, میں نے روزی روٹی کا ذریعہ نہیں بنایا, میں نے کچھ سیکھا.
اس کے بعد جو ہے نا الحمدللہ آج جو ہے نا میں عربی کے اردو انگلش 3 زبانوں میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں. گرافک ڈیزائنر ہوں میں, ویڈیو سارا کچھ جو ہے نا میں خود ہی کر لیتا ہوں اپنا سارا کام الحمدللہ. میرا جو پروفیشن ہے وہ گرافک ڈیزائننگ کا ہے الحمدللہ, ٹرانسلیشن پلس. تو میں ٹرانسلیشن بھی کرتا ہوں اور گرافک ڈیزائننگ بھی کرتا ہوں. میرا اپنا جاب یہی ہے اصل میں. باقی آپ لوگوں کو جو ہے نا صرف پڑھا دیتا ہوں اصل میں ہے نا. تو میرا یہ پروفیشن نہیں ہے, ٹیچنگ کا پروفیشن ہے ہی نہیں میرا اصل میں ٹیچر نہیں ہوں, بائی پروفیشن میں ٹیچر نہیں ہوں, ہے نا. لیکن وہ مرکز الفرقان والوں نے اور ہمارے مظفر میر صاحب اقبال, ہمارے مظفر صاحب بھائی نے مجھے ٹیچر بنا دیا ہوا زبردستی. تو اب جو ہے نا مجھے بننا پڑا. تو بہرحال آپ لوگ قبول کر رہے ہیں تو میں پڑھا رہا ہوں. لیکن سر آپ بہت اچھے ٹیچر ہیں, سر آپ بہت اچھا پڑھا بہت رہے اچھے. ہیں. اچھا ایسا ابھی تک کوئی نہیں ملا. سو آپ پہلے ہی ایسا, میں نے کہا کہ ابھی ایسا کوئی اور ٹیچر نہیں ملا. آپ الحمدللہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں برکت ڈال دے اور اللہ تعالیٰ میری بات آپ تک آمین جو ہے نا پہنچا دے, اور جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھ لیں, اتنا ہی بہت ہے میرے لیے, ہے نا. آمین. میری زندگی کا یہی حاصل ہوگا کہ میں نے کسی کو پڑھایا ہوا عربی, ہے نا, ورنہ میں تو ضائع ہو جاتی میری عربی. میرا پروفیشن دوسرا ہے. تو الحمدللہ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو ہم اپنی بات کو 2 منٹ میں ختم کرتے ہیں اور جو ہے نا پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے. محمود نے کہا کہ ہوا زمیلی. تو حامد صاحب نے پوچھا تھا کہ من ذالک الفتى الذی فی سیارتکم, یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو؟ من ذالک الفتى الذی فی سیارتکم, جی سر. جی سر. بتائیے گا. وہ نوجوان جو آپ کی گاڑی میں ہے کون ہے؟ آپ کی گاڑی میں ہے کون ہے؟ کون ہے ذالک الفتى, وہ نوجوان کون ہے؟ الذی فی سیارتکم, جو آپ لوگوں کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, وہ نوجوان بچہ کون ہے؟ تو محمود نے جواب دیا کہ ہوا زمیلی. کون ہے وہ؟ ہوا زمین. وہ میرا میرا دوست ہے, یہ کلاس فیلو. میرا کلاس میٹ ہے, وہ میرا کلاس میٹ ہے. حامد صاحب نے پوچھا, کیا پوچھا حامد صاحب نے, بتائیے گا. من من اینا ہوا. وہ کہاں سے ہے؟ من این ہوا, کیا پوچھا من حامد؟ وہ کہاں سے ہے؟ کہاں سے ہے؟ وہ کہاں سے ہے؟ تو محمود نے جواب دیا ہوا من انگلترا, وہ انگلینڈ سے ہے. انگلینڈ کو عربی میں کہتے ہیں انگلترا. انگلینڈ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ انگلترا کہتے ہیں, یاد رکھیے گا انگلینڈ کو, ٹھیک ہے. اچھا حامد صاحب نے, اچھا محمود نے جب جواب دیا کہ انگلینڈ سے ہے, تو حامد صاحب نے پوچھ لیا کہ مسمہ, اس کا کیا نام ہے؟ تو محمود نے جواب دیا کہ اسمہ ولیم, اس کا نام ولیم ہے. وہ میرا کلاس میٹ ہے, انگلش ہے وہ, ہے نا, انگلش بندہ ہے وہ, اس کا نام ولیم ہے. اسمہ ہاں, یہ ریزن ڈاکٹر صاحب نے کسی حکمت اور کسی ریزن سے لفظ ولیم ذکر کیا ہے. آگے بتائیں گے آپ کو کیوں جو ہے نا ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ولیم کو گھسیٹ کے لے کر آ گئے. ابھی تک جو ہے نا حامد محمود فیصل لا رہے تھے, ولیم کو کیوں لائے گھسیٹ کر. تو ڈاکٹر صاحب کا پڑھانے کا طریقہ اور سکھانے کا طریقہ بڑا یونیک تھا اصل میں, اور جو ہے نا انہوں نے سارا کچھ بغیر بتائے جو ہے نا آپ کو سکھا دیا, کچھ بتایا نہیں, خاموش سکھا دیا انہوں نے خاموش سکھا دیا, خاموش انداز میں آپ کو سکھا دیا, اور کہا کہ بھی جو ہے نا میں نے کتاب لکھی تھی, عبدالسلام پڑھائے گا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے میری کلاسز دیکھتے تھے, ڈاکٹر بی عبدالرحیم صاحب میری کلاسز دیکھا کرتے تھے. وہ اتفاق سے ان کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا سعودیہ میں, تو انہیں بہت پسند آیا میرا ٹیچنگ کا جو میتھڈ تھا, کیونکہ ان کو جو ہے نا جس انداز میں وہ کہتے تھے میں اسی انداز میں پڑھاتا ہوں اصل میں. انہوں نے کہا تھا کہ اس انداز میں پڑھانا چاہیے. تو برابر وہ کہا کہ بھی یہ کون بندہ ہے, پوچھا انہوں نے, ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے مہمان بن کر کسی کے گھر میں, تو وہ صاحب میرا ویڈیو دیکھ رہے تھے اپنے گھر میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ کون ہے جو پڑھا رہا ہے میری کتاب؟ انہوں نے کہا کہ عبدالسلام بحرین میں پڑھاتا ہے یہ. تو کہا کہ کال لگا اس کو, انہوں نے فون لگایا مجھے بحرین میں. تو انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا الحمدللہ کہ جو ہے نا میرا پڑھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے, بہت پسند کرتے تھے وہ. اس کے بعد سے وہ بحرین میں عبدالسلام کو جانتے تھے بعد میں وہ, ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ میرے لیے سرٹیفکیٹ ہے ان کا یہ جو ہے اپریشیشن, ٹھیک ہے نا الحمدللہ. تو حامد, تو حامد صاحب, اچھا حامد صاحب نے پوچھا کہ مسلمن ہوا, کیا پوچھا حامد نے بتایا؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ ہاں جان بوجھ کے پوچھا, ولیم نام بتایا تو پوچھ لیا کہ مسلمن ہوا, کیا وہ مسلمان بھی ہے؟ تو محمود نے جواب دیا کہ اللہ نہیں ہوا نصرانی, وہ کرسچن ہے. کرسچن کو عربی میں کہتے ہیں نصرانی, کرسچن کو کیا کہتے ہیں؟ نصرانی, اور مسیحیون بھی کہتے ہیں لوگ آج کل, ہے نا. تو نصرانیون اس کی جمع نصارہ, نصرانیون کی جمع کیا آتی ہے؟ ہاں قرآن میں بہت آیا ہوا ہے, الیہود والنصارى, الیہود والنصارى, پڑھا ہے نہیں آپ نے کبھی قرآن میں ایسا گزرا ہے؟ ہاں جی سر پڑھا. اور نصارہ جو لفظ گزرا ہے قرآن میں آپ سے کہی, یہ نصرانیون کا جمع ہے وہ,
یہی لفظ ہے وہ نصرانی، اس کی جمع کے طور پہ استعمال ہوا ہے وہاں پر نصارا، ہے نا. اور یہودیون کی جمع ہے یہودن. تو الیہود والنصارا یہ دونوں لفظ جمع ہے. کیا کہا میں نے؟ الیہود یہ دونوں دونوں لفظ جمع ہے نا. یہود اور نصارا، الیہود والنصارا یہ دونوں لفظ جمع ہے. اور نصارا کا واحد نصرانیون اور یہود کی جمع کا واحد یہودیون. آگے پڑھیں گے اور بھی اس کے بارے میں. اچھا تو کہا کہ ہوا نصرانیون کرسچن ہے. ابوہ استادی، کیا کہا بتائیے گا؟ ابوہ استادی. وہ استاد کے ہے. والد میرے دوست استاد ہیں۔ ہمارے ٹیچر میرے استاد ہیں جی. اس کے والد میرے استاد ہیں جی. ابوہ استادی، اس کے والد صاحب میرے استاد ہیں. اسمہ الدکتور ایڈورڈ، اس کا جو اس کے والد صاحب ہیں جس کا جو میرے استاد ہیں ان کا نام ڈاکٹر ایڈورڈ ہے. ان کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر ایڈورڈ. دکتور کہتے ہیں ڈاکٹر. ڈاکٹر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی. جو پی ایچ ڈی جو ڈاکٹر ہوتا ہے، جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو دکتور کہتے ہیں عربک میں. لیکن جو میڈیکل جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو طبیبن کہتے ہیں. دونوں فرق یاد رکھیے گا. پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو کیا کہیں گے ہم؟ پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو کیا کہیں گے؟ دکتور دکتور کہیں گے ہم جی. الدکتور ہے نا. اور اس کو طبیب کہیں گے. تو اچھا ویسے آج کل کمرشل لینگویج میں سب کو دکتور کہتے ہیں. چلیے گا. تو اسمہ الدکتور ایڈورڈ، ان کا نام جو ہے نا ڈاکٹر ایڈورڈ ہے وہ، ہے نا. تو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہداہم اللہ الی الاسلام. دعا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائے، سے دعا دی گئی ہے نا. تو حامد صاحب نے پھر پوچھا کہ اذهبتم الى المستشفى لزیارت عمکم اليوم، اذهبتم الى المستشفى، اذهبتم یعنی آپ لوگ، کیا آپ لوگ یہ تھے؟ ہاں. تم سب مستشفى کا مطلب آپ لوگ چچا کو جانے کے لیے میری چچا کی زیارت کے لیے آج ہاں جی جی بتائیے گا. اذهبتم الى المستشفى لزیارت عمکم کیا اليوم. آپ لوگ ہاسپٹل گئے تھے اپنے چچا کی زیارت کے لیے آج؟ جی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اذهبتم الى المستشفى، کہ آپ لوگ ہاسپٹل گئے تھے لزیارت عمکم، اپنے چچا کی زیارت کے لیے، اپنی چچا کی وزٹ کے لیے یا اپنی چچا کی تیمارداری کے لیے. الیوم آج، الیوم یعنی آج آج. اور جو ہے نا کل کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ غدن غدن. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹمارو کو کیا کہیں گے؟ غدن اور یسٹرڈے کل کو کیا کہیں گے؟ امسی امسی کیا کہیں گے؟ امسی سین کے نیچے زیر لگا کر ہمیشہ پڑھیے، یا تو بالامسی یا تو امسی، دونوں کہیں گے آپ، ہے نا. تو یاد رکھیے گا یسٹرڈے امسی، یسٹرڈے امسی، امسی ٹوڈے الیوم، ٹوڈے ٹوڈے ٹمورو غدن غدن. تینوں الفاظ کو سائڈ میں لکھ لیجیے گا ریڈ پین سے اپنے نوٹ بک میں. بکرا نہیں کہتے، ہاں جی. بکرا ہاں بکرا بات چیت کی زبان میں کہتے ہیں بکرا بھی، ٹھیک ہے نا. بات چیت کی زبان میں زیادہ بکرا استعمال ہوتا ہے. لکھنے کی تحریر کی زبان میں یا ٹی وی کی زبان میں یا نیوز پیپر کی زبان میں یا خطبوں کی زبان میں یہ ہے نا اس میں غدن استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اچھا تو ہم نے جو بتایا تھا کہ ہفتے کے لیے کیا بتایا تھا ہم نے لاسٹ ویک؟ ہفتے کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ اسبوع. ہفتے کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ اسبوع. اور مہینے کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ ہاں جی. شہر. اور سال کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ سنتون. سنتون. ایک دن پہلے تو کیا پڑھا تھا ہم نے لاسٹ ویک؟ ایک دن پہلے کیسے کہیں گے؟ قبل یومن. ہاں جی. قبل یومن. قبل یوم. ایک ہفتہ پہلے، ایک ہفتہ پہلے قبل اسبوع. اسبوع. اور ایک سال پہلے قبل سنة. سنتین. قبل سنتین. اور تھوڑی دیر پہلے قبل قلیل. جی یاد ہے کسی کو تھوڑی دیر پہلے؟ قبل قلیل. قبل قلیل. یاد رکھیے گا قبل قلیل. قبل قلیل. تو قبل جس طرح ہم کہہ رہے ہیں قبل یومن، قبل اسبوع، قبل شہر، قبل سنت، ویسی بعد بھی کہیں گے کہ بعد یومن ایک دن کے بعد، بعد اسبوع، بعد اسبوع ایک ہفتے کے بعد، بعد شہر ایک مہینے کے بعد، اور بعد سنت ایک سال کے بعد. تو قبل اور بعد کو ساتھ میں یاد رکھیے گا، اور یوم اور اسبوع اور شہر اور سنہ کو یاد رکھیے گا. تو یہ کافی جو ہے نا ہمارے لیے ہیلپ فل ہوگا. ٹھیک ہے. تو یوسف نے کہا کہ نام ذهبنا، یوسف نے جواب دیا کہ جی جی ہم گئے تھے. نام ذهبنا،
ہم گئے تھے. تو ذهبنا یعنی ہم گئے تھے. ذهبنا یعنی ہم ہم گئے گئے تھے. میں گیا تھا, ذهبت میں گیا تھا, ذهب, اور تم گئے تھے, ذهبت ذهبت. کیا تم گئے تھے؟ ذهبت ہاں جی. خالد گیا تھا ذهب خالد خالد. اور فاطمہ گئی تھی. ذهبت فاطمة فاطمہ. ہاں, کیا خالد گیا تھا؟ ذهب خالد خالد ہاں, کیا خالد مارکیٹ گیا تھا؟ ذهب خالد الى السوق السوق. کیا خالد آج مارکیٹ گیا تھا؟ ذهب خالد خالد إلى السوق اليوم ذهب خالدون الى السوق اليوم. دیکھیے گا آپ لوگ جو ہے نا لمبے جملے بھی بنا پائیں گے انشاءاللہ. بنا رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ بنا پا رہے ہیں نا؟ الحمدللہ. ہے نا؟ تو کانفیڈنس آ رہا ہے کہ نہیں؟ پھر سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ بہت سی جو ہے نا جملے ایسی ہی جو ہے نا بنتے ہیں, ہے نا؟ تو ایسے ہی جو ہے نا ہمیں ٹکڑوں میں پڑھنا چاہیے, ٹکڑے ٹکڑے جو ہے نا اس پہ پڑھنا چاہیے ہمیں. تو ہم جو ہے نا انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے نا مزید پڑھیں گے انشاءاللہ تمارین کو, اور نئی نئی باتیں اور بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. آپ لوگ بھی بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر. جزاکم اللہ. پنکھا چلا.